اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بھائیوں، آج ہم قصہ کر رہے ہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ذوالقرنین سے متعلق سوال کی نوعیت۔ محمد بن اسحاق نے باروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو علماء یہود کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جو کہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم کو یہ بتائیں کہ ان کے دعویٰ پیغمبری کی صداقت کے متعلق آپ حضرات کی الہامی کتابوں میں کوئی تذکرہ یا علامات موجود ہیں یا نہیں۔ چنانچہ قریش کے وفد نے یثرب پہنچ کر علماء یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ احبار یہود نے اس سے کہا، تم اور باتوں کو چھوڑ دو، ہم تم کو 3 سوالات بتائے دیتے ہیں، اگر وہ ان کا صحیح جواب دیں تو سمجھ لینا کہ وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں اور نبی مرسل ہیں اور تم پر ان کی پیروی واجب ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو پھر تم کو اختیار ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ چاہو کرو۔ وہ سوالات یہ ہیں: 1، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا۔ 2، ان چند نوجوانوں پر کیا گزرا جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ کی کوہ میں جا چھپے تھے۔ 3، روح کے متعلق بیان کیجئے۔ وفد مکہ واپس آیا اور اس نے قریش کو یہود علماء کی گفتگو سنائی۔ قریش نے سن کر کہا، اب ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے کہ یہود کے ان سوالات کے جوابات میں ایک امی انسان جب ہی دے سکتا ہے کہ در حقیقت اس پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہو۔ چنانچہ قریش مکہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تینوں سوالات پیش کر دیے۔ انہی سوالات کے جوابات کے لیے آپ پر سورہ کہف کا نزول ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں، تم کہہ دو میں اس کا کچھ حال تمہیں کلام الہی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی، نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ دیکھو، اس نے پہلے ایک مہم کے لیے ساز و سامان کیا اور پنجوں کی طرف نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ چلتے چلتے سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا۔ وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کے قریب ایک گروہ کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، اب یہ لوگ تیرے اختیار میں ہیں، تو چاہے انہیں عذاب میں ڈالے، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنا لے۔ ذوالقرنین نے کہا، ہم ناانصافی کرنے والے نہیں، جو سرکشی کرے گا اسے ضرور سزا میں مبتلا کریں گے، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس کے بدلے اسے بھلائی ملے گی، اور ہم اسے ایسی ہی باتوں کا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے راحت و آسانی ہو۔ اس کے بعد اس نے پھر تیاری کی اور پورب کی طرف نکلا، یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا سورج ایک گروہ پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ معاملہ یوں ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہمیں پوری خبر ہے۔ اس نے پھر ساز و سامان تیار کیا اور تیسری مہم میں نکلا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کی دیوار کے درمیان پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا پہاڑوں کی اس طرف ایک قوم آباد ہے جس سے بات کہی جائے تو کچھ نہیں سمجھتی۔ اس قوم نے اپنی زبان میں کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں گے؟ ذوالقرنین نے کہا، میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضے میں دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارے خراج کا محتاج نہیں، مگر تم اپنی قوت سے اس کام میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، لوہے کی سلیں میرے لیے مہیا کر دو۔ پھر جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا، بھٹیاں سلگاؤ اور اسے دھونکو۔ پھر جب اس قدر دھونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی تو کہا، گلا ہوا تانبا
اس پر انڈیل دیں۔ چنانچہ اسی طرح ایک ایسی سند بن گئی، نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتی تھی، نہ اس میں سرنگ نکال سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے تکمیل کار کے بعد کہا، یہ جو کچھ ہوا تو فی الحقیقت میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ جب میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹلنے والی نہیں۔ اور اس دن ہم ایسا کریں گے کہ ان میں سے ایک قوم دوسری قوم پر موجوں کی طرح آ پڑے گی، اور پھونکا جائے گا نرسنگا سور، بس اکٹھا کریں گے ہم ان کو عدل و ظلم کی حکومت کے درمیان۔ یہ تھا جی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ۔ تو اگر کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔